بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں عمران عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ آج آپ سب نے فلوریڈا میں پاکستانی کرکٹر حارث رؤف کا جو واقعہ ہوا، جو وقوعہ پیش آیا، وہ آپ سب نے ضرور دیکھا ہوگا۔ وہ پاکستان اور انڈیا دونوں میں بہت وائرل ہوا ہے۔ مختلف لوگوں نے اسے مختلف انداز سے اینالائز کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے ایک کرکٹر یا ایک سیلیبریٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اینالائز کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو ایک تماشائی یا ایک مداح کے پوائنٹ آف ویو سے اینالائز کیا ہے۔ میں اس واقعے کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ جب میرا لاسٹ وزٹ تھا پاکستان کا، اور جب میں واپس آ رہا تھا لاہور ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں سینیٹر ولید اقبال، جسٹس جاوید اقبال کے بیٹے، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پوتے وہاں پر موجود تھے۔ میرا دل کیا کہ میں جاؤں، ان کو اپنا تعارف کرواؤں، پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے بھی، اور میرے دادا کے جسٹس صاحب سے سلام دعا بھی تھی، اس ریفرنس سے بھی ان کو اپنا تعارف کرواؤں، ان سے کچھ سوالات کروں کیونکہ وہ حکومت میں تھے، اور ان کے ساتھ ایک سیلفی لوں۔ مگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور میں 1.5 گھنٹہ وہاں ان کے ساتھ چند قدم کے فاصلے پر موجود رہا، لیکن میں نے ان سے ہاتھ ملانے کی جرت یا ان کے قریب جا کر ان سے بات کرنے کی یا ان کو ڈسٹرب کرنے کی جرت بالکل نہیں کی۔ 2006 کی بات ہے، میں اس وقت یونائٹڈ نیشن مشن ان سوڈان کا حصہ تھا اور چھٹی گزار کر واپس خرطوم جا رہا تھا۔ تو بحرین ایئرپورٹ پر مشہور زمانہ ڈرامہ الف نون کے اداکار الف، جو سید کمال احمد رضوی تھے، وہ مجھے وہاں نظر آئے۔ کافی بزرگ تھے، ان کے ہاتھ میں واکنگ سٹک بھی تھی، اور اگین ان کے ساتھ ایک خاتون حجاب انہوں نے لیا ہوا تھا، اور وہ موجود تھیں وہاں پہ، غالباً ان کی بیٹی یا بہو ہوں گی۔ مگر میں پھر کیونکہ وہ فیملی کے ساتھ تھے، میں ان سے ملنے نہیں گیا۔ میرا بہت دل کیا کہ میں ان سے تصویر کھنچوانے کی ریکویسٹ کروں، کیونکہ اس وقت میرے پاس میرے ہینڈ کیری میں ڈیجیٹل کیمرہ بھی موجود تھا۔ بہرحال ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں اگر بازار میں دو جاننے والے لوگ، دو دوست آپس میں ان کی اگر مد بھیڑ ہو جائے، اور ان میں سے ایک اگر اپنی فیملی کے ساتھ ہے، تو دوسرا انجان بن کر منہ دوسری طرف کر کے پاس سے گزر جاتا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اس شخص کو جو فیملی کے ساتھ ہے، اس کو تھوڑا سا سپیس دیا جائے، اور اس کی فیملی کو رسپیکٹ بھی دی جائے۔ بہرحال یہ حالات کیوں خراب ہوئے، کب ہوئے، اور کون ذمہ دار ہے اس اخلاقی زبوں حالی کا؟ میرا خیال ہے کہ والدین کے بعد ہماری سیاسی اور مذہبی لیڈرشپ اس بدتمیز معاشرے کی ذمہ دار ہے۔ دور جدید کے بدتمیز مذہبی رہنماؤں میں مولانا خادم حسین رضوی مرحوم، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف کرے، وہ ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ اور سیاسی رہنماؤں میں محترم قیدی نمبر 804 کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ ان دونوں حضرات نے سوشل میڈیا پر خوب راج کیا، اور پاکستان کی عوام ان دونوں سے بہت پیار بھی کرتی ہے، اور ان کو فالو بھی کرتی ہے، اور ان کی باتوں کو مانتی بھی ہے، اور ان کے اسٹائل کو بھی اپنانے کی کوشش کرتی ہے۔ معصوم نوجوان اور ویلے بزرگ سوشل میڈیا کے موڈ کو کیری کرتے ہیں، اور اکارڈنگلی وہ بیہیو بھی کرتے ہیں۔ جب ان کا مذہبی اور سیاسی لیڈر یا مرشد اوئے کہہ کر بات شروع کرے یا کسی کو مخاطب کرے، تو سلطان راہی کی بڑک بھی ایک دفعہ تو ماند پڑ جاتی ہے۔ اوئے اسلام آباد کے آئی جی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور پھر لوگوں کے نام بھی رکھے گئے: ڈیزل، پنجاب کا ڈاکو، ڈرٹی ہیری۔ مریم، تم میرا نام بار بار نہ لیا کرو، تمہارا خاوند ناراض نہ ہو جائے۔ یعنی کہ اخلاقی پستی، گالم گلوچ، تہذیق نہ صرف عام ہو بلکہ
اس پر فخر بھی ہو اور لوگ خان صاحب کے اس سٹائل کو فالو بھی کریں۔ بہرحال تحریک انصاف کے پیروکاروں نے حرم میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے کچھ لیڈرز کے ساتھ کیا کیا ہم سب نے دیکھا۔ مریم اورنگزیب کے ساتھ بھی کچھ برس پہلے برطانیہ کے ایک کافی شاپ میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کافی بدتمیزی کی۔ یوٹیوب پر علامہ حضرات آج کے دور کے وہ غامدی صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور جہلم کے انجینئر صاحب کو اچھا خاصا برا بھلا عین ثواب کی نیت سے کہتے ہیں۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے کہ وہ جس مرضی کو راہ چلتے آوازیں کسے، گالی نکالے یا اس کی تذلیل کرے۔ قیدی نمبر 804 کا ورچوئل ورلڈ ریئل ورلڈ کو کیسے متاثر کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان آرمی نے ویری رائٹلی اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم کا نام دیا ہے۔ اگر آپ گالم گلوچ سے سیاست میں تبدیلی نہیں لا سکے تو آپ کرکٹ میں بھی نہیں لا سکیں گے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔